بیک گراؤنڈ تو ناظرین کو پتہ ہے، آپ یہ بتائیں کہ یہ کوئی منشیات فروشوں کا ریکٹ ہے جس نے یہ کارروائی کی ہے، یا یہ مورل کرپشن سمجھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنی طلائی زیورات اور چیزیں ان کے پاس رکھوائیں، وہ لالچ میں آ گئیں؟ تو اصل کہانی کیا ہے؟ السلام علیکم، بہت شکریہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور اپنا پوائنٹ آف اوپینین جو ابھی تک جو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس میں ہمیں دیکھا. ایکچولی جہاں تک ہمیں انفارمیشن ملی، یہ 4 دسمبر کو رات کی بات ہے جب انہوں نے کوئی کمپلینٹ لانچ کی پولیس اسٹیشن میں، اور ہمیں پتہ چلا تو سی سی ٹی فوٹیج ان کو چاہیے تھی لا انفورسنگ ایجنسیز کو. اسی وقت رات کو میں نے اپنے آفس کو آپریشنلائز کیا اور آپریٹر کو بلا کے وہ فوٹیج ان کے حوالے کی. اسی کے بعد سے ساری انویسٹیگیشنز اور ساری چیزیں آئیڈینٹیفیکیشن ہوئی. ایکچولی اگر آپ دیکھیں تو یہ ایک بڑا عجیب سا واقعہ ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کچھ اس قسم کی سوشل ڈیلیکوینسیز ہیں جس میں لوگوں کا اعتبار جیتتے ہیں، اور اعتبار جیتنے کے بعد ایک کمفرٹ زون میں لانے کے بعد وہ واردات کرتے ہیں. تو ہماری ڈاکٹر صاحبہ شہید ڈاکٹر وردہ، ان کے ساتھ بھی کچھ اسی قسم کا ہوا کہ ان کے ساتھ ان کے بڑے سوشل ٹرمز انہوں نے ڈیولپ کیے اوور پیریڈ آف ٹائم. ان کو ایک اچھی کمپنی، یا ایک آپ کہہ لیں کہ ایک اچھی دوستی کا ان کو باور کرایا گیا، اور اسی باور کے بعد ان کے ساتھ ان کو جو ہے نا شہید کر دیا گیا. تو ہیونگ سیڈ دس، ایکچولی یہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں اس قسم کے کرائم یا کرائم مائنڈڈ لوگ جو ہیں وہ جو ہے نا ایگزسٹ کرتے ہیں. اور ڈاکٹرز جیسے آپ نے کہا بہت ہی معصوم ہوتے ہیں، ان کا ایکسپوجر بھی اتنا نہیں ہوتا. ہماری جو سوشل سرکلز میں زیادہ بہت لمیٹڈ ان کی موومنٹ ہوتی ہے، بہت لمیٹڈ لوگوں سے تعلق ہوتا ہے، کیونکہ ان کی جاب ڈیمانڈز ہی اسی طرح کی ہوتی ہیں جس میں وہ بہت ہی ایک لمیٹڈ قسم کا اسپیئر میں موو کر سکتے ہیں. اور پھر اس طرح کا اللہ نہ کرے کسی کو دوش مل جاتا ہے تو اس کو شاید دشمن کی بھی ضرورت نہ ہو. تو یہ ایک ٹرسٹ بلڈ اپ ہوا تھا ان کے ساتھ ان کا. اور جیسے آپ نے دیکھا وہ بڑی معصوم تھی اور بڑی سافٹ ہارٹڈ خاتون تھی، اور ان کا پیشے کی وجہ سے، اور ایک ماں بھی تھی، اور ان کا بہت ہی ایک سافٹ امیج تھا، اور وہ ان کو انٹریکٹ کیا گیا ان ساری چیزوں میں. اور پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک لالچ کی وجہ سے ان کی جان. ڈاکٹر احسن، آخر میں مختصراً میسیج ہے کہ خواتین کے ساتھ یہ ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، ورک پلیس ایتھکس ہمیشہ ڈیمیج ہوتی ہیں، چاہے یونیورسٹی میں ہو، کالج میں ہو، میڈیکل کالج میں ہو. اب یہ حادثہ ہوا تو کیا اس کا امپیکٹ پڑے گا ورکنگ ویمن پہ، خواتین پہ؟ اور آپ کی کمیونٹی کی ڈاکٹرز اب کیا فیل کر رہی ہیں؟ مزید توانا بنیں گی، یا کوئی میرے خیال میں کوئی پینک اٹیک یا ڈپریشن میں تو نہیں جائیں گی؟ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیے بی بی سی اور جتنے بھی ہمارے انٹرنیشنل میڈیا ہیں، نیشنل میڈیا ہے، اس میں بھی بہت سے جرنلسٹ نے اس بارے میں کوشچنز ریز کیے ہیں. اور دیکھیں جب بھی کوئی کیپٹل پراپر پنشمنٹ ہوگی نا، پراپر پنشمنٹ، جو بھی کلپریٹس ہیں، جو بھی فائنل ہوتا ہے کہ یہ لوگ واقعی ذمہ وار ہیں، جب انہیں پراپر سزا دیکھ لیں گے لوگ، تو وہ جو ڈسٹریس کا ایلیمنٹ ہے وہ سوسائٹی میں کم ہو جائے گا. دیکھیں سارے ڈاکٹرز جنہوں نے پروٹیسٹ کیا، پروٹیسٹ کرنا آسان، ختم کرنا بڑا مشکل، the way they ended it. کیونکہ دیکھیں آپ کو شاید میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ وہاں پہ جو ڈاکٹر معظم ہیں اور جو باقی جو ٹیم ہے جو مطلب اس پروٹیسٹ کو دیکھ رہے تھے، ساتھ ڈاکٹر عامر اسرار صاحب جو ایم ایس تھے، رسپانسبل پرسن، ان لوگوں نے، ہم سب نے مل کے وہاں پہ ایک پورا آڈیٹوریم ہے جو وردہ کے نام پہ کیا. سو اچھا. دیکھیں ایک اسی دن جس دن دوا رکھی، تیسرا تھا، ہاسپٹل جو تھا نا پورا ایک وہ بن گیا تھا کہ ایمرجنسی سروسز چل رہی تھی، اور لوگ خود نہیں آئے کہ وہاں پہ اتنا بڑا واقعہ، اور جو بھی ہے وہ دعا کر رہا تھا، اور جو جس کو ایمرجنسی تھی وہ ایمرجنسی میں جا رہا تھا. تو اس پورے جو آڈیٹوریم ہے اس ہاسپٹل کا، یہ 60s کے اندر یہ بنا، اللہ بخش خطداد خان کے ایفرٹس تھے، ہمارے منسٹر تھے ویسٹ پاک کے. تو اس ہاسپٹل کا جو ہسٹورک آڈیٹوریم ہے جہاں پہ لیکچرز ہوتے ہیں، جہاں پہ انہی کی دعا ہوئی، جہاں پہ کانفرنسز ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے ایم ایس صاحب نے منسوخ کر لیا کہ سارے ڈاکٹرز کی یہ ڈیمانڈ تھی. سو وی ہیو ٹو کریٹ وہ سزا اور جزا کا جو نظام ہے. ہم نے تو اپنی طرف سے ایفرٹس کی، وی آر ڈاکٹرز، ہم نے اپنی بہن کے لیے ہر لحاظ سے، اپنی کولیگ کے لیے وی آر ایفرٹنگ. اسی طریقے سے جو لوگ ہیں وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ایکچولی ان کا ایک ڈسٹرس بن گیا کہ اس ملک کے اندر تو جی سزا ہی نہیں ملتی.
ٹھیک ہے، آپ کو پتہ ہے جو بیک آف دا مائنڈ ہماری بات چل رہی ہے کہ کب سزا ملے گی، تو جیسے ہی کوئی سزا ملتی ہے تو یہ ٹھیک، ڈسٹریس لیول کم ہو جائے گا. And بہت obviously, a شکریہ. lot of people want to move جی away from Pakistan, unfortunately, after this incident as well. تو بڑا جذباتی ایلیمنٹ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر بھی ذرا کوشش ٹھیک کیجیے گا. ہے. تھینک یو. ڈاکٹر عامر اسرار اور ڈاکٹر احسن نوید، بہت شکریہ. اور میں یہ چاہوں گا آپ کی موجودگی میں ایک بات کر دوں. ڈاکٹر وردہ کے نام سے میرے خیال میں گورنمنٹ آف پاکستان کو، ریاست پاکستان کو ایک اسکالرشپ متعارف کروانی چاہیے بریوری کے طور پہ. ان کی جو سروسز ہیں، جیسے آڈیٹوریم ان کے نام کیا گیا، آپ کی فریٹرنیٹی میں سے تھی، بہت اچھی بات ہے. لیکن کے پی گورنمنٹ کو یا ریاست لیول پہ، اسٹیٹ لیول پہ خواتین کو ایک حوصلہ ملے گا کہ ریاست ان کے ساتھ کھڑی ہے. ویسے تو پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے، آپ کے دکھ درد کو ہم سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے ہم نے سوچا کہ اس ایشو کو ہائی لائٹ کریں اور اس کی جزیات کو سمجھنے کی کوشش کریں. تو سم اپ کرتے ہوئے، معاشرے میں ہمیں ان مظالم کے خلاف بھی بنیان و مرصوص بننا ہوگا. ہندوستان کے خلاف بنتے ہیں تو منشیات فروشوں کے خلاف بنیان و مرصوص کب بنیں گے؟ آئس فروش جو یونیورسٹیز میں بیچتے ہیں، کل ہی قائد اعظم یونیورسٹی کا 5th سیمسٹر کا ایک طالب علم، اس کو قتل کر دیا گیا چھریوں کے وار کر کے کیپٹل کے اندر. تو یہ پولیس کو بھی دیکھنا ہوگا، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو. یہ واقعات بڑھ رہے ہیں. تو یہ جو اندرونی طور پہ دیمک ہے منشیات فروشی کی، قتل و غارت گری کی، جو کبھی کو بےایمانہ طریقے سے مارتے ہیں، کبھی طلباء کو مارتے ہیں، ان کے خلاف بھی بنیان و مرصوص بنے، تب جا کے قومی وحدت کا مظاہرہ ہوگا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.